ٹاک سے باہر نکلو, میدان میں آؤ. اگر لوگوں نے تمہارا استقبال جوتیوں کے ساتھ نہیں کیا تو میرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, مولانا ناصر محمود سمرو صاحب نے بھی جامعۃ الرشید والوں کی واٹ لگا دی. آپ ناظرین سب سے پہلے ان کا یہ بیان سماعت کیجیے, اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں. فیس بک کی دانشور, ٹک ٹاکر کے دانشور, یوٹیوبر مولوی آج میری جماعت کے مد مقابل اپنے آراء کو اس طرح پیش کر رہے ہیں جس طرح یہاں کوئی چند افراد کا کوئی ایک موقف ہو اور وہاں پورے علماء کا موقف ہو. میں نے پہلے بھی کہا تھا, آج بھی اس ٹک ٹاکر, فیس بک کی یوٹیوبر مولوی سے کہتا ہوں کہ فیس بک اور سوشل میڈیا کی دنیا سے باہر نکلو. یہ پتا جائے گا تمہیں کہ تمہاری حیثیت کیا ہے. آؤ میدان میں کھڑے ہو جاؤ. جمعیت علماء اسلام کے مد مقابل تمہاری حیثیت ایک ٹکی اور کوڑی کی بھی نہیں ہے. تمہیں فیس بک اور یوٹیوب پر اور ٹک ٹاک پر وہ پسند کرتے ہیں جو اپنی پسند کے فتوے, اپنی مرضی کے فیصلے, اپنی مرضی کا دین شریعت و اسلام چاہتے ہیں, وہ تمہیں پسند کرتے ہیں. علماء کا طبقہ تمہیں پسند نہیں کرتا. کیا تیر مارا ہے آپ نے؟ میں نے اس کی گفتگو سنی, افسوس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ بھائی یہ ذاتی رائے ہے کہ علماء اکرام کو پنجاب میں وظیفہ نہیں لینا, یہ ایک ذاتی رائے ہے. اور پھر اس نے فرمایا کہ بھائی یہ تو پنجاب کا مسئلہ ہے, پنجاب کے علماء کو رائے دینی چاہیے. میں نے کہا اگر یہ پنجاب کا مسئلہ ہے اور پنجاب کے علماء کو رائے دینی چاہیے تو پھر کراچی میں بیٹھ کر آپ اپنی رائے کیوں دے رہے ہیں, آپ اپنا وقت کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ اور پھر اس نے فرمایا کہ آپ تو شادی سے پہلے پریشان ہو رہے ہیں کہ مبارکباد دیں یا نہ دیں, پتہ نہیں یہ شادی کامیاب ہوگی یا ناکام ہوگی. میں نے کہا کہ شادی کی مبارکباد دینے پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں, ہم تو نکاح پڑھانے کے لیے بھی تیار ہیں, حلوہ اور لڈو کھانے کے لیے بھی تیار ہیں, مبارکباد دینے کے لیے بھی تیار ہیں. لیکن جب یقین ہو کہ یہ نکاح لڑکے اور لڑکی کا ہو رہا ہے, دیکھ رہے ہیں کہ لڑکا لڑکے سے نکاح کر رہا ہے اور لڑکی لڑکی کے ساتھ نکاح کر رہی ہے, ہم کیسے مبارکباد دیں؟ آپ کیا ہمارے اکابر سے بھی بڑے متقی, پرہیزگار اور مفتی بن گئے؟ کیا آپ کی سوچ دارالعلوم دیوبند سے بھی بڑی سوچ ہو گئی؟ کیا کل تک دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ نہیں تھا؟ کیا آج دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ نہیں ہے کہ علماء اکرام کو حکومتی وظیفہ نہیں لینا چاہیے؟ چلو چھوڑو ان باتوں کو, میں کہیں اور نہیں جا رہا. سعودی عرب میں بھی حرم میں بھی کعبۃ اللہ, امام کعبہ کی مثال دے رہا ہوں. کیا آج امام کعبہ کو بھی اپنی مرضی کے ساتھ خطبہ دینے کا اختیار حاصل ہے؟ کیا روزے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر رسول پر بیٹھے ہوئے امام کو بھی آج اپنی مرضی کے ساتھ اپنا ما فی الضمیر بیان کرنے کی اجازت حاصل ہے؟ جب کعبے کے امام کو اجازت نہیں, جب روزے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احاطے میں منبر رسول پر بیٹھنے والے امام کو سرکاری مراد اور تنخواہیں لینے کے بعد یہ اجازت حاصل نہیں کہ وہ حق بیان کر سکے, تو پھر پنجاب کا مولوی 25,000 لے کر کیسے حق بیان کرے گا؟ دیکھ رہا ہوں کہ لڑکا لڑکے سے نکاح ہو رہا ہے, لڑکی کا لڑکی سے. اس نکاح کی نہ صرف مخالفت کریں گے بلکہ دین اسلام کے مد مقابل جو بھی طاقت اور قوت آئے گی, یہ تو 25,000 ہے, خدا کی قسم ہم ہر طاقت اور قوت کو اپنے جوتے کے ناک پر اڑائیں گے. تمہیں فیس بک اور سوشل میڈیا اور ٹک ٹاک اور یوٹیوب مبارک ہو. میرے قائد مولانا فضل الرحمان کو, جمعیت علماء اسلام, تمام خانقاہیں, تمام درگاہیں اور عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی سرپرستی, حمایت, اعتماد کافی ہے. آپ نے کہا جدت آنی چاہیے. جب وفاق المدارس العربیہ پاکستان سے آپ نکلے تھے, میں وفاق المدارس کی مجلس عاملہ کا رکن ہوں. میں نے اس وقت سکھر کے ایک اجتماع میں کہا تھا, میں نے کہا یہ وفاق نہیں بن رہا, یہ نفاق بن رہا ہے. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نفاق سامنے آ رہا ہے. یہ نفاق ہے. کیا ضرورت تھی وفاق المدارس کو چھوڑنے کی؟ آپ میری جماعت پر تنقید بات پہ کریں, آپ اجتماعیت پر بات میں گفتگو کریں. پہلے یہ بتاؤ کہ مدارس کو توڑنے میں آپ نے کردار کیوں ادا کیا؟ وفاق المدارس سے آپ نے راستے جدا کیوں کیے؟ دورنگی چھوڑ یا کرنگ ہو جا, سراسر موم بن یا پھر سنگ ہو جا. ادھر ادھر کی نہ بات کر, یہ بتا کے قافلہ کیوں لوٹا. مجھے رہزنوں سے گلا نہیں, تیری رہبری کا سوال. کیا چیز مارا آپ نے جدت لا کے؟ میں بھی شاہ عبد اللطیف یونیورسٹی خیرپور سے گریجویشن کیے ہوئے آپ کے سامنے کھڑا ہوں. ایم اے کیا ہوا ہے, وہ بھی پولیٹیکل سائنس میں کیا ہے, ایم اے سیاست میں کیا ہے. میرے شہید والد MBBS ڈاکٹر تھے. ہاں, اسکول کی تعلیم کی ضرورت ہے, مانتا ہوں. انگریزی کی تعلیم کی ضرورت ہے, مانتا ہوں. صرف اتنی ہے جتنی بیت الخلاء میں قضاء حاجت کرنے کے بعد صفائی کے لیے پانی کی ضرورت پڑتی ہے, بس اتنی ضرورت ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. آج آپ جدت کے نام پر, انگریزی کے نام پر اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے ہمارے اکابر علماء دیوبند کے نصاب تعلیم کو مسخ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ دین کی خدمت نہیں کر رہے, آپ بوٹ کی خدمت کر رہے ہیں. آپ دین کی خدمت نہیں کر رہے, آپ انگریز کی بقایا جات کی خدمت کر رہے ہیں. آپ دین کی خدمت نہیں کر رہے, آپ مدارس کی. آپ کی حیثیت کیا ہے, تعلیمی قابلیت کیا ہے؟ میرے قائد نے تو کہا تھا کہ آپ کے سروں پر جو یہ پگڑیاں ہیں, پھر ان پگڑیوں کے اوپر جو چادریں ہیں وہ ہم نے ڈالی ہے. ہم آج تک خاموش تھے کہ ہمارے قیادت نے ہمیں اجازت نہیں دی تھی. آؤ میدان میں, آپ کو چیلنج کرتا ہوں, فیس بک سے باہر نکلو, یوٹیوب سے باہر نکلو, ٹک ٹاک سے باہر نکلو, میدان میں آؤ, میرے قائد کے مد مقابل کھڑے ہو جاؤ. اگر لوگوں نے تمہارا استقبال جوتیوں کے ساتھ نہیں کیا تو میرا نام تبدیل کر کے رکھ دینا. ناظرین, آپ نے مولانا ناصر محمود سمرو صاحب کا بھی یہ بیان سنا, جس کے اندر انہوں نے پورے 6 منٹ کے اندر جو بیان کیا
उस बयान में या तो मौलाना फजल रहमान साहब की फजीलत बताई या फिर जामत रशीद वालों की वाट ही लगाई, उसके अलावा कोई उन्होंने बात नहीं की। बहरहाल उन्होंने जो बात की ठीक है, उनका मौक़िफ़ है, लेकिन एक बात मुझे हैरान और परेशान करती है कि इतनी देर तक बात करना और सिर्फ उसमें सिर्फ एक इख्तिलाफी बात ही करते रहना। चाहिए यह था कि वहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, उलमा बैठे हैं, उनको दीन की भी कोई बातें बताई जाएं, ना कि सिर्फ और सिर्फ इख्तिलाफी बातें, उनके भी कान भरे जाएं। ठीक है, अच्छी बात की है, ये नहीं मैं कह रहा कि गलत इख्तिलाफ की, इख्तिलाफ हक है और सही इख्तिलाफ भी किए हैं, लेकिन इतने मिनट जो बयान करना था उसमें इन्होंने सिर्फ और सिर्फ इख्तिलाफी बातें की हैं, ये थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लग रहा। उसके अलावा नाज़रीन एक बात करता चलूँगा, चाहे बात कड़वी है लेकिन सच है, कि मैंने एक बात देखी है कि जमीयत उलमा इस्लाम के जैसे मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब हैं या ये हैं, इन्होंने पहले सहाबा इकराम पे बकवासात हुई, काफ़ी ऐसे मामलात हुए, खामोश रहे, लेकिन जैसे ही किसी ने मौलाना फजल रहमान साहब पर बात की तो इन्होंने अपने बयान के जो वक़्त हैं 6-6 मिनट 10-10 मिनट इन्होंने अपना यहाँ खपा दिए, सारी बातें उनके दिफा में करना शुरू कर दी। यहाँ अगर हम सोच लें कि सहाबा इकराम का मकाम कितना है, उनका दिफा तो ना कर सके लेकिन सिर्फ अपने कायद का दिफा कर रहे हैं। बहरहाल बात कड़वी है, किसी साथी को कड़वी भी लगी होगी, मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन ये बात करना मेरा हक है, मैंने बात कर दी है। बाकी आप इसके बारे में अगर कोई कमेंट करना चाहें तो ज़रूर कीजिएगा, आपके कमेंट का एहतराम करूँगा और इंशाअल्लाह जवाब दूँगा। मिलते हैं नाज़रीन अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।